لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، سورہ نساء کی روزانہ ایک آیت آپ کی خدمت میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے مختصر طور پہ۔ آج آپ کے سامنے پروردگار کی جو بات ہے وہ قرآن میں سورہ نساء کی 10ویں آیت ہے، جس میں معبود ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ دیکھیں یہاں پر جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک ان الذین، بے شک وہ افراد جو یتیموں کے مال کو ظلمن یعنی ظالمانہ طور پر کھا لیتے ہیں، انما یاکلون کہ بے شک جو ہے وہ دراصل کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، وسیصلون سعیرا اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ سعیر میں داخل ہو جائیں گے، سعیر تک پہنچ جائیں گے بہت جلد جو ہے۔ سعیر کسے کہتے ہیں؟ سعیر کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ، شعلہ ور آگ جس میں شعلہ بھڑک رہا ہو، اس کو سعیر کہتے ہیں۔ پہلے جہنم کے کئی نام جو ہے قرآن نے بیان کیے ہیں، کبھی حاویہ کہا ہے، کبھی سعیر کہا ہے، تو اس طرح کے مختلف نام جو ہے قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے جو ہے یعنی تمام کہتے ہیں مختلف نام کا یعنی اثر کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فی الحال جو ہے سعیر کے بارے میں بتا دیا جائے کہ سعیر جو ہے شعلہ ور آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، اور ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ اس میں انسان کو اگر ڈال دیا جائے گا تو انسان جلتا ہی رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ سیصلون سعیرا یعنی بہت جلدی یہ سعیر تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو قرآن میں ایک جگہ موجود ہے فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنب الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ دیکھا، یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکری، اگر یاد دہانی کراؤ، بتاتے رہو۔ تو دیکھیے قرآن نے بار بار یتیموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس 10 آیتوں میں اگر آپ دیکھیے یتیم کا تذکرہ جو ہے مختلف آیتوں میں جو ہے بیان کیا، پروردگار نے مختلف انداز سے بیان کیا۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ فذکر، اے میرے حبیب تم تذکرہ کرو، تم جو ہے کہتے ہیں کہ تذکر دو، تم یاد دہانی کراؤ، ان نفعت الذکری، اگر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بار بار ایک بات کو اللہ جو ہے بیان کر رہا ہے کہ اب سمجھ نہیں پائے تو اب سمجھ جاؤ، اب نہیں سمجھ پائے تو اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ یہ بار بار جو ہے تکرار کر کے ذہنوں میں بسانا چاہتا ہے کہ تم اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نفعت الذکری یعنی اگر یاد دہانی کا قابل قبول ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ذکر فائدہ مند نہیں ہے، یاد دہانی قابل قبول نہیں ہے۔ آگے دیکھیں سیذکر من یخشی، اسی کے اندر جو ہے بہت جلدی وہ جو ہے تذکرہ کو اور تذکر کو، یاد دہانی کو قبول کرے گا جس کے اندر خوف خدا ہو، خشیت پروردگار ہو۔ من یخشی وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جس نے جو ہے قرآن کی یاد دہانی، قرآن کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو ٹھکرا دے گا، وہ اشقا ہوگا۔ اشقا مانے شقی ترین شخص ہوگا، وہ اجتناب کرے گا، دوری کرے گا جو اشقا ہوگا۔ تو اشقا کون ہے؟ شقی ترین شخص جو نبی کی بات نہ مانے، قرآن کی بات نہ مانے، ٹھکرا دے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سیصلی نار الکبری، یہ بہت جلدی جو ہے وہ بہت بڑی آگ میں جو ہے کہتے کہ ڈالا جائے گا، پہنچ جائے گا۔ نار الکبری بہت بڑی آگ، تو آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، آگ کے شعلوں میں تو رہے گا
لیکن نہ اس میں حیات ملنے والی نہ موت ملنے والی، نہ مکمل طور پہ جو ہے مر جائے گا نہ مکمل طور پہ زندگی ملے گی۔ تو آگ کے شعلے جو بھڑک رہے ہوں گے تو وہاں روز قیامت جو ہے اللہ انسانوں کو جلائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان ایک دفعہ جل گیا مر گیا ختم ہو گیا، نہیں، آخرت میں جلے گا تو، لیکن وہ جو ہے یعنی ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جو ہے زندگی ملنے والی نہ حیات ملنے والی، یعنی جلے گا جیسے جل کے جو ہے ختم ہونے لگا پھر دوبارہ یعنی جسم بن جائے گا، پھر جلے گا پھر جسم بن جائے گا۔ تو یاد رکھیں، تو وہی اللہ کہہ رہا ہے سیصلون سعیرا، بہت جلدی جو ہے سعیر کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سعیر کسے کہتے ہیں؟ بہتی ہوئی آگ، شعلہ ور آگ جس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دو باتوں پر توجہ اللہ کرا رہا ہے، ایک تو دنیا میں آگ پیٹ میں بھر رہا ہے اور آخرت میں جو ہے وہ سعیر میں داخل ہو جائے گا، بہتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے باطنی۔ ظاہری طور پہ انسان جو ہے مال یتیم کھا رہا ہے، پیٹ میں آگ بھر رہا ہے دنیا میں، ہے نا، آخرت میں وہ جلایا جائے گا اس کو، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ آگ میں ایک جہاں پہ اور قرآن میں جو ہے موجود ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو آگ کھاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یعنی وہ افراد، بے شک وہ افراد جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے پہنچایا ہے کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے جو چیزیں باتیں بیان کی ہے، قرآن کی باتیں ہیں، اس کو جو ہے چھپاتے ہیں، کتمان علم کرتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے، قرآن کی باتوں کا حیا نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے، اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی باتوں کو پھیلاؤ، قرآن کی باتوں کو بتاؤ، کتمان علم نہ کرو، چھپاؤ نہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب یعنی قرآن میں، اس کو اگر کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ثمن قلیل حاصل کرتے ہیں، کم پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ قرآن کی باتوں کو چھپانے کا ان کو کچھ نہ کچھ پیسہ ملتا ہے، ثمن قلیل ملتا ہے، سودا کر بیٹھتے ہیں، خریدتے ہیں، ہے نا، اشترا کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں کچھ نہیں کھاتے، یہ ثمن قلیل تو کھا رہے ہیں، تھوڑا پیسہ تو کھا رہے ہیں، حرام خوری تو کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ آگ کھا رہے ہیں، آگ، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، حرام خوری بھی اگر جو ہے غلط طریقے سے انسان نے اگر پیسہ کمایا ہے، یتیم کا مال ظلمن کھا رہا ہے، تب بھی جو پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ لیکن اگر حرام خوری کر رہا ہے، حرام طریقے سے پیسہ کما کے جو ہے اس کو جو ہے کھا رہا ہے، تو وہ بھی جگہ تک ظاہر سی بات ہے آگ اپنے پیٹ میں شکم میں بھر رہا ہے۔ ظاہراً اس دنیا میں آگ کھاتے ہیں اور جہان آخرت میں آگ میں ڈالے جائیں گے، جو واقعاً جو شدت سے جلائے گی، بہت شدید ترین جو ہے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اس آیت سے بات جو ظاہر ہوتی ہے، ایک چہرہ ظاہری ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایک چہرہ واقعی ہے، یعنی ہمارے لیے جو ہے پوشیدہ ہے، لیکن روز آخرت جو ہے انسان کے لیے سب ظاہر ہو جائے گا۔ تجسم اعمال یعنی اس کے اعمال جو ہے روز قیامت مجسم ہو جائیں گے۔ ظاہراً انسان جو ہے غذا کی لذتوں کو کھا رہا ہے، ظاہراً اگر دیکھا جائے تو لذتیں کھا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے آگ بھر رہا ہے، آگ پیٹ میں، آگ تو نہیں کھا رہا نا، لیکن آگ بھر رہا ہے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ تم حرام خوری کرو گے تو ایک طریقے سے تم آگ بھر رہے ہو، آگ کے شعلے بھڑک رہیں گے روز قیامت۔ ابھی تو آگ کھا رہے ہو، روز قیامت آگ کے شعلے بھڑکیں گے تمہارے لیے، اور نتیجے میں تم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ باقی جو ہے ظاہراً تو وہ کھانا لذیذ کھا رہا ہے، بہت مزے سے جو ہے زبان میں لذت محسوس کر کے وہ کھانا کھا رہا ہے، لیکن دراصل باطنی چیز یہ ہے، چھپی ہوئی بات ہے، وہ آگ کھا رہا ہے۔ چہرے باقی عمل جو ہے ہمیشہ مناسبت خاص رکھتا ہے، یہ عمل جو ہے مناسبت خاص کا مطلب یعنی جس طریقے سے جو ہے انسان لذیذ غذا کھا رہا ہے، وہ اپنے لیے سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا لذت آور کھانا میں کھا رہا ہوں، لیکن دراصل وہ آگ کھا رہا ہے۔
جلدی سے. ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ ناسمجھ ہوتا ہے, وہ نہیں جانتا, وہ آگ کو نہیں سمجھتا کہ آگ جلا دے گی, ہے نا. تو ناسمجھ جو ہوتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہوتے, اسی بنیاد پر وہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. لیکن جو سمجھدار بڑے ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, وہ آگ سے پرہیز کرتے ہیں, آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے. تو وہی مسئلہ یہاں پہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم یہ اگر سمجھدار ہو, عقل مند ہو, عقل کا صحیح استعمال کرو گے تو آگ پیٹ میں نہیں بھرو گے, یعنی حرام خوری نہیں کرو گے, حرام غذا سے دور رہو گے. تو اس لیے جو ہے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا کہ یتیموں کے مال کو جو ہے اپنا مال سمجھ کر جو ہے ظلمن کھاتے تھے, یتیموں کے مال کو ہڑپ لیتے تھے, تو یہ جو ہے واقعاً غلط ہے. اور آپ دیکھیے یعنی کچھ لوگوں نے جو ہے یعنی باغ فدق جو چھینا تھا وہ حق کس کا تھا بھائی؟ جناب زہرہ مرضیہ کا تھا نا. اور نبی نے باغ فدق جو ہے زہرہ مرضیہ کے حوالے کیا تھا, لیکن ظلمن جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو یعنی باغ فدق کو چھینا ہے, غصب کیا ہے, اور زہرہ مرضیہ کو واپس نہیں کیا. اب جو ہے زہرہ مرضیہ بھائی اس وقت جو ہے جب ظلمن جو ہے ان لوگوں نے کھایا تھا, باغ فدق کو چھینا تھا, تو جناب زہرہ مرضیہ یتیمہ تھیں, باپ کا انتقال ہوا تھا, اس دنیا سے باپ گئے تھے, نبی اس دنیا سے گئے تھے, وفات پائے تھے. تو اب جو ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے, اس آیہ کریمہ کو پیش نظر رکھا جائے تو دراصل جو ہے وہ باغ فدق کھا تو رہے تھے, باغ فدق کے یعنی پروفٹ کو کھا رہے تھے, لیکن ظاہراً تو یہ کر رہے تھے اور باطناً اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے تھے, آگ کھا رہے تھے. وہ یتیموں کے مال کو ظلمن کوئی کھائے گا تو وہ بہرحال حرام خوری ہے, اور نتیجے میں جو ہے وہ آگ کھا رہا ہے. خمس جو نہیں نکالتا وہ بھی یہی کر رہا ہے بھائی. خمس میں بھی جو ہے یتیم کا مال موجود ہے, کیونکہ ایک سہم سعادت ہے, ایک سہم ایمان ہے. مال ایمان تو کہتے ہڑپ رہا ہے, غصب کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یتیموں کے مال, بیواؤں کا مال, مسکینوں کا مال, مستحقین کا مال, فقراء کا مال جو ہے کھا رہا ہے. تو وہ ظاہراً جو ہے کہتے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں لذیذ غذا کھا رہا ہوں, وہ دراصل جو ہے اپنی شکم میں آگ بھر رہا ہے, وہ آگ کھا رہا ہے. تو اس لیے عزیزوں یتیموں کے پراپرٹی جو ہے وہ ان تک پہنچنا چاہیے, ان کا حصہ ان تک پہنچنا چاہیے, ان کے مال جو ہے ان تک پہنچنا چاہیے, ان کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہی پیغام الہیہ ہے جو یتیموں کا خیال کرنے کی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا پچھلی دفعہ, آج آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ نبی نے جو ہے خطبہ شعبانیہ میں ایک بات کہی تھی کہ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ, تم لوگوں کے یتیموں پر جو ہے مہربان ہو جاؤ. تحنن یعنی مہربانی, شفقت پیدا کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی شفقت و مہربانی کی جائے. آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں. پروردگار بحق زہرا و ابیہا و باعیہ و بنیہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے. امام کے آوان و انصار میں شمار فرما, امام کے ظہور میں